السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران نے ایک بار پھر ٹرمپ کو بے اعتبارہ اور یقین نہ کرنے کے قابل شخص قرار دیتے ہوئے ایران کے ساتھ تمام مذاکرات ختم کر دیے ہیں، معطل کر دیے ہیں۔ جو میسیجنگ چل رہی تھی، ایران نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ تمام میسیجنگ ہم نے ختم کر دیا اور ثالث حضرات کو اطلاع بھی دے دی ہے۔ دوسری طرف ایرانی پریزیڈنٹ نے کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے، اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر بھی ہم خسارے میں نہیں ہیں، اگر کامیاب ہو گئے تو پھر بھی سرخرو ہیں، دونوں صورتوں میں کامیابی تو ہماری ہے، کفار کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف نیتن یاہو نے بیروت پر، لبنان کے دارالحکومت پر حملوں کا فوری طور پر حکم دیا ہے اور حملے وہاں پہ آلموسٹ شروع بھی ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم سب سمجھ رہے تھے کہ بالکل ہی ایک امن قائم ہونے جا رہا ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر امن کو ایک موقع مل رہا ہے اور پاکستان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ایک قدم پیس کا معاملہ آگے چلتا ہے، دو قدم اس کو بیک جانا پڑتا ہے اور سارا کریڈٹ ٹرمپ صاحب کے یو ٹرن اور ٹرمپ صاحب کی فضول باتوں کو جاتا ہے۔ یعنی نہ وہ اپنے ٹویٹ بند کر رہے ہیں، نہ اپنی زبان بند کر رہے ہیں، اور ہر دفعہ وہ ایسی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں کہ ایران ڈے ون سے کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن پریکٹیکلی اگر اس پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ان کو پہچان رہا ہے تو وہ صرف ایران ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن اور تمام پارٹیاں اپنی اپنی طبع آزمائی کرتے ہوئے کچھ حضرات کو وہاں جانے کی اجازت ہے اور کچھ حضرات کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فارم 45 اور فارم 47 کیا کہانی بن رہی ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، اس پہ بھی پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان آج موجود ہے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، آپ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید علائی، مسلم لیگ نون سے تعلق ان کا بہت پرانا ہے، گو کہ آج کل وہ لکھ بھی رہے ہیں اور ایک تجزیہ کار کے طور پہ پروگرامز کے اندر ہمیشہ وہ اپیئر ہوتے ہیں۔ جی قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے، اور ڈاکٹر نوید الہی صاحب جو ایک بڑے ادارے کے ڈین ہیں اور وہ بھی معروف لکھاری ہیں، مصنف ہیں، وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ برگیڈ صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے یہ ٹرمپ صاحب نے اب کیا کیا کہ ایران دوبارہ سے بائیکاٹ کرنے میں مجبور ہو گیا؟ بہت بہت شکریہ۔ ٹرمپ کے موڈ کا آپ کو پہلے دن سے پتہ ہے، وہ یاد رکھیے گا، میں نے آپ سے بارہ اس چیز کا ذکر بھی عرض بھی کیا ہے کہ ٹرمپ کا ایک مقصد ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اور وہ صہیونی جتنے لشکر ہیں اور صہیونیت کی جو تھنکنگ ہے، جو دہشت گردی پہ مبنی ہے، وہ اس کا ریپرزنٹیٹو ہے اور اس کے پیچھے وہ نیتن یاہو کے ساتھ بڑا ڈیپلی انوالو ہے۔ ابھی جب سے آپ نے یہ نیگوسیشن، امن، ایران سے مذاکرات، ایران کے مذاکرات، پاکستان کی بے انتہا کوششیں، پاکستان کی شٹل ڈپلومیسی، بات چیت، سجیشن، ویژن، جو کچھ پاکستان نے ان کو دیا ہے اور اس کے بعد وہاں سے جو جواب آیا، اس کو آپ ایک تو اس چیز کے تناظر میں ضرور دیکھیے گا آج کی تاریخ میں کہ جب سے یہ اپنا سیز فائر اس کا معاملہ دھندا شروع ہوا ہے، اس وقت سے لبنان جو ہے وہ ڈیپ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ اور آج اگر ویسٹرن اخبار یا الجزیرہ یا ان کی ہیڈنگ لائن ڈرائیو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ لبنان فیسز ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن، اور اسرائیل نے اپنا انویژن جو ہے وہ لٹانے ریور کو کراس کر کے وہاں کا ایک بڑا اپنا بیوفورٹ کاسل ہے، اس کو انہوں نے کیپچر کر دیا۔ اب پوری دنیا کی نظریں جو ہے لیبنان سے ہٹی ہوئی ہیں اور ٹرمپ نے آزادی دی ہوئی ہے وہ شیطان یاہو کو کہ جتنی جلدی لیبنان کو جتنا کیپچر کر سکتے ہو کر لو۔ اس کی آپ کے ریفلیکشن سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ساؤتھ لیبنان جو ہے
وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے گریٹر اسرائیل، اور اس کو ٹرمپ کہتا ہے کہ اسی شیڈو میں، اسی بلینکٹ، اسی سموک کے اندر جو یہ اپنا سیز فائر کا سموک ہے، اس کے اندر اسرائیل اس کو آکوپائی کر۔ اس کے بعد دوسری چیز، ٹرمپ کو ایک کندھا چاہیے اپنا جو ویپن ہے وہ فائر کرنے کے لیے، یعنی جب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تہذیبوں کو مٹانا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ مجھے 42 دن چاہیے، 42 دن جو کچھ میں نے نہیں کیا 42 سال وہ میں کروں گا، پھر وہ اس سے ہٹتا ہے، کہتا ہے کہ جی مجھے پاکستان نے منع کیا تھا، مڈل ایسٹ نے منع کیا تھا، فلانے نے منع کیا تھا، تو میں اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو وہ اس کندھے کے طور پہ وہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے اور باقی مڈل ایسٹ کی طاقتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ جو مرضی کر لے، اس کی امریکہ کے اندر جتنی مرضی 61% کل کی ریٹنگ ہے کہ اس کے خلاف وہ لوگ مخالف ہیں، جنگ کے مخالف ہیں، لیکن ایک وہاں پہ ایک میگا کا ایک کراؤڈ ہے میک امریکہ جو ٹرمپ سے جڑا ہوا ہے، اور ٹرمپ جب کوئی اسٹیٹمنٹ جیسے آپ کہتے ہیں وہ کسی اسٹیٹمنٹ سے پھرتا ہے، تو وہاں پہ امریکہ کے اندر وہ میگا کراؤڈ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کیونکہ بزنس مین ہے تو ہی ٹیکس دی پوزیشن آف اسٹرینتھ، اور وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ وہ سائیکالوجی جو مذہبی جنونیت سے شروع ہو کے اس کی انٹرنل وائٹ جو ڈپلومیسی ہے، جو وائٹ پالیٹکس ہے، اس طرح جب آتی ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے ایران کو کسی طرح کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر امریکہ کے اندر کل ایک بہت بڑا ایک وہ آپ کو پتا ہے ولی نصر صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی ایکسپریشن ہوتی ہے۔ تو ولی نصر صاحب کا ایک کل کے بزنس ٹوڈے میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس کا اردو میں ترجمہ کریں تو اس کی ٹیگ لائن یہ بنتی ہے کہ کل کا معاہدہ پرسوں کی جنگ، اور وہ اپنے اس میں لکھتے ہیں کہ امریکہ بنیادی طور پہ تہران کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اسٹیبلٹی وہ اس لیے آنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ ایران کو بھی ایک اور سیریا اور ایک اور جو وہ عراق ہے وہ بنا دے، تو ایران کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آنے دے گا۔ دوسرا انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا اپنے آرٹیکل میں، انہوں نے کہا کہ جی ایکچوئل میں ایران ڈز ناٹ وانٹ ٹو گو ایز اے گراس کٹر۔ ایز اے گراس کٹر کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی گراس آپ کر دو، پھر دوبارہ ایران ڈز ناٹ وانٹ دیٹ۔ ایران کہتا ہے، اور جو ان کے لیڈر سپریم لیڈر نے بھی کہا اور ان کے اسپیکر نے بھی کہا کہ یہ آپ نے ہم سے بات کرنی ہے تو آپ ان سے ٹینجیبل ٹرمز پہ بات کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹینجیبل ٹرمز کا مطلب یہ ہے کہ جو معاہدے کی تفصیلات ہوں گی اس میں ایران کو اس سے کیا فائدے پہنچنے ہیں اور ایران نے امریکہ کو کیا دینا ہے۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ جب کسی ریت میں جب امریکن نیوز پیپر ایکسیوس اٹھا لیں، WCJ اٹھا لیں، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ تو طے ہو گیا ہے، ٹرمپ صاحب کے دستخط رہ گئے۔ تو جب ٹرمپ دستخط کرتا ہے کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پیٹ ایگزٹ آ جاتا ہے، وہاں جیوڈ کشنر آ جاتا ہے۔ برگیڈ صاحب میں اجازت دیں تو آگے ذرا باقی دوستوں کی طرف بڑھوں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن معاملہ تو یہ ہے عارف چودھری صاحب کہ OIC کہاں ہے، امت مسلمہ کا جو ہمیشہ سے ہم رونا روتے رہے ہیں، یہ سارے معاملے میں وہ سارا نیریٹو کدھر ہے؟ فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، اور آج نیتن یاہو نے دوبارہ کہا کہ بیروت کے اوپر حملہ کر دو، پورا انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ایران کے حوالے سے بھی خیر بہت سارے ممالک بالکل ہی محتاط ہیں، پاکستان تو ایک رول پلے کر رہا ہے، کوئی وہاں پہ امریکنز کی اسرائیل کی مذمت کرنے کو تیار نہیں، کوئی ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے غزہ کا بن گیا، وہاں پہ وہ ریزارٹ بنانے کی بات کر رہا ہے ٹرمپ۔ آج بھی جتنی بروٹلی وہاں پہ لبنان کے اندر بمباری ہو رہی ہے، سوال یہ ہے کہ اس پہ بات نہ میڈیا کر رہا ہے مختلف ممالک کا، اور میڈیا بھی بات کر رہا ہے، وال سٹریٹ جرنل کر رہا ہے، الجزیرہ کر رہا ہے، باقی تو سارا میڈیا بھی خاموش ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ اسرائیل کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، اور اسرائیل جو ہے امریکہ پہ رول کرتا ہے، امریکہ جو ہے وہ آگے پوری دنیا پہ رول کرتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہمیں تو یہ بات کرتے ہوئے بھی بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان جو ایک بہت بڑی یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور اسلامک ریپبلک آف ایران، یعنی ہمارا حالت یہ ہے، آپ نے اپنے آغازیہ میں جو انٹرو پہ بات کی
وہ بڑی زبردست تھی کہ شاید مسلمان یعنی جو ہے وہ کون ہوگا جو ان پہ اعتبار کرے گا. لیکن ہمارے ہاں تو ہماری قیادت جو ہے وہ اعتبار کیا ان پہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے جا رہی ہے, اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دنیا میں امن پسند ہے. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے, جو حاکم ظالم ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑنے والے, جن کے پاس طاقت ہو ہاتھ پکڑنے کی یا جو استطاعت رکھتے ہو, اگر وہ اسے کہیں کہ شاباش کیا بات ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں یہ تو کمال کر رہے ہیں. یعنی غزہ میں اگر آپ نے قبرستان بنایا انسانوں کا, بچوں کا, معصوموں کا, عورتوں کا, تو اس کے بھی اوپر یہ جسے اب آپ امت مسلمہ کہتے ہیں, ودر امت مسلمہ, یعنی امت مسلمہ کا کہیں وجود نہیں ہے. یعنی انہوں نے ان بچوں, معصوم بچوں کی آہوں کی بھی کسی نے پرواہ نہیں کی, کسی طرف سے آپ کو کوئی آواز سنائی نہیں دی جنہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ کتنا بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ ان معصوم بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ان معصوم انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جن کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی دھرتی, اپنی زمین جو ہے جو ان سے چھینی گئی ہے, وہاں انہیں نکال کر انہیں تحس کیا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہی نہ رہے, کہ وہ کلیم کر سکے کہ جناب ہمارا بھی کوئی وطن تھا یا ہمارا بھی کوئی حق ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کا, اپنی سرزمین پہ آباد ہونے کا. تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے. اب وہ لفظ امت مسلمہ سے ہٹ کے آپ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات کریں کہ اس وقت کس کے حق میں کون سی چیز آتی ہے. اب پاکستان جو ہے جس سطح پہ کھڑا, ہمیں کبھی بھی باتیں کرتے ہوئے پاکستان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو اپنی پالیسی اگر اس طرح رکھی تو دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ جو شخص 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھے تو وہ کامیاب ہو. یہاں تو 2 بیڑیوں کی بجائے ہم نے تو 4-5 بیڑیوں میں علیحدہ علیحدہ قدم رکھے ہوئے ہیں, اور قدم ہمارے 2 ہیں رکھے ہوئے, ہم نے 5-6 بیڑیوں میں, اور ہر جگہ ہم بڑے دلل سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں, اور کوئی بھی انفیکٹ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا ہوتا ہے. اصل میں ہم اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں, یا ہم اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر بڑا اعتماد کیا جا رہا ہے. عارف شوقی صاحب, ہم تو قرضوں پہ بھی بغلے بجاتے ہیں, ہم تو چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کو ظاہر ہے بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور ہمیں تو شاید اس بات کا بھی آج احساس نہیں ہو رہا کہ رشیا افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہا ہے, اور وہاں پہ جو ان کے امیر ہوتے تھے طالبان کے, ان کے بیٹے آج جو منسٹر ہیں دفاع کے, ملا یعقوب, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان ادھر رک کر کے دیکھیں. اور بلوچستان کے اندر صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, افغانستان, بھارت, اسرائیل, امریکہ, رشیا, BLA, یہ سارے, ایون دبئی, سارے لوگ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے چیلنجز ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر نوید علائی صاحب نے, ایک بڑے ایک طرح سے دفاعی اور انویسٹیگیٹڈ ادارے کے ایک بہت ہی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں, مصنف ہیں, دانشور ہیں, اور آج بھی ایک بڑے ادارے کو ڈین کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر سعید علائی صاحب, بڑے بھائی کو پہلے اجازت دیتے ہیں. جناب ڈاکٹر سعید علائی صاحب, آپ ذرا اس ساری سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم ساری OIC سے لے کے ہم کھڑے ہوتے تھے حضرت قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ سے لے کے آج تک کہ فلسطین کا کیس ہم لڑتے لڑتے, مسجد اقصیٰ کا کیس لڑتے لڑتے, آج ہم اس طرح ڈیفنسو پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ صرف ایران کی حد تک بات محدود ہو گئی ہے, اور آج ایران کی بھی بات کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں, اور جو لوگ کر رہے ہیں اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. یعنی جو ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو, آپ نے دیکھ لیا ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں نیست و نبود کر دوں گا. تو یہ سچویشن کیا کس طرف جا رہی ہے؟ اور پہلے جو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے جو افغانستان کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں, اس کو بھی ذرا شامل کیجئے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا جی, آپ نے اب 3 سوال اکٹھے کر دیے. سر, پہلا تو یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بنیادی طور پہ نوید بھائی کا سوال تھا, یہ رشیا والا نوید بھائی کا سوال تھا, لیکن میں نے کہا پہلے ذرا آپ سے کرتے ہیں. چلے کوئی نہیں, وہ نوید صاحب بیان کر دیں گے. لیکن آپ نے جو تصویر پیش کی ہے بڑی مایوس کن, ایسے حالات نہیں ہیں, بلکہ بہت عرصے بعد پاکستان کی سفارتکاری, عسکری اور سول حکومت کو دنیا میں پذیرائی ملی ہے. ٹھیک ہے,
اس مقام پہ کہیں نہیں تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے دنیا کے مختلف ممالک پاکستان کی عزت بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، اور تمام اہم معاملات میں پاکستان کو شریک کیا جا رہا ہے، بھارت کو اگنور کیا گیا ہے، اور دیگر ممالک کو، بڑے بڑے ممالک جو ہمیں علیحدہ کرنے کی، آئسولیٹ کرنے کی باتیں کر رہے تھے، وہ خود آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان ماشاءاللہ ایک بہت بہتر صورتحال سے دوچار ہے، ایک طاقتور باعزت ملک بنا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں پاک فوج، فیلڈ مارشل کا جو ناقابل فراموش کردار تھا پچھلے سال کی جنگ میں، اور بھارت کو جو سبق سکھایا تھا، اس نے آپ کو عزت بخشی ہے، اور یہ اللہ کے کرم سے ممکن ہوا ہے۔ اور سیاسی اور عسکری جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فکر کی، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، ڈاکٹر صاحب گھبرا نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چیلنج، ہم جب چاہیں گے افغانستان کو ٹھوکیں گے اور وہاں دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ رشیا نے وہاں کے لڑنا نہیں ہے، ان کو چھوٹے موٹے جو میزائل دے دیے جائیں گے وہ ان کا علاج ہم کر سکتے ہیں، اور اس کی تائید بریگیڈیئر غنسر صاحب بھی کریں گے جو فوجی ماہر ہیں اور سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور تیسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ پاکستان ایران کے معاملے میں واحد ملک ہے جو کھڑا بھی ہوا، اس نے سٹینڈ بھی لیا، افغانیوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، ایرانیوں کو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ڈویژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں خبریں کہ پزشکان جو پریزیڈنٹ ہے وہ شاید استعفیٰ دے دے، تو وہاں پہ پاسداران انقلاب کی جو قوت ہے وہ اس کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، اور سیاسی لیڈر اور جو لیڈرشپ ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو تمام فیصلوں میں اہم کردار پاسداران انقلاب کر رہے ہیں جو سیاست سے نابلد ہے، اور وہ ایک سمجھے کہ طالبان کی ایک قسم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی فیصلے کرے ایران اور اس کی لیڈرشپ نیوٹرل فیصلے کرے تو ایران کی صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹرمپ کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تھا، ہے اور رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر سعید علائی صاحب، بالکل آپ بڑی ریئلسٹک بات کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ صرف ایران کے اس پہ سیاسی سوچ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک ٹرمپ یو ٹرن سے باز نہیں آتا اور ٹرمپ کا جو طریقہ کار ہے اس کو چینج نہیں کرتا۔ نوید علائی صاحب، آپ یہ ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم بھی بڑے امید کے ساتھ ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں اور پر امید رہتے ہیں، مایوسی کی بات نہیں کرتے۔ تو جب فیصلہ ہوگا، جب معاہدہ ہوگا تو طاقتور ملک کی شرائط اکثریت میں مانی جائے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی پاکستان نے ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایران پاکستان کے ان مسائل، ان مشکلات اور ان تمام سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ایکنالج کرے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں نوید علائی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ ڈاکٹر سعید علائی صاحب مجھے ذرا موقع دیجئے گا۔ اچھا، اس میں نوید علائی صاحب جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرف پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو پاکستان کا اس پہ رول ہے، جو ثالثی آپ نے کی اور جس طرح پاکستان نے ایک سارا رول پلے کیا، اور جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پیس کو ایک موقع مل گیا، امن کو ایک موقع مل گیا، حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہے۔ پریکٹیکلی تو آج پھر ایران نے بائیکاٹ کر دیا۔ آ رہی کیونکہ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں ابھی، نہیں آپ دیں ذرا چپ کر کے۔ جی سوری، دوبارہ ذرا پوچھیں گے، مجھے آواز صحیح نہیں آئی تھی۔ اوکے نوید بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ ایران کا تو اپنا ایک رول ہے، پاکستان کا بھی رول ہے، اور ہم سب سمجھ رہے تھے کہ پیس کو ایک موقع ملنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس پہ پوری پرائز بھی پے کی۔ آج جو بلوچستان کے اندر ہوا، کس کو نہیں پتا کہ بھارت کیوں کر رہا ہے، اسرائیل کیوں کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ثالثی بھی کئی لوگوں کو پسند نہیں ہے اور پاکستان اس میں سیکریفائز کر رہا ہے، لیکن اس کے رزلٹس سامنے نہیں آ رہے۔
اور آج پھر ایران کو مجبوراً تمام ٹاکس ختم کرنی پڑی امریکہ کے ساتھ اور ہرمز کو دوبارہ بند کرنا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ میں دوبارہ جنگ ہوگی؟ جی بہت شکریہ. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اچھا ہوا کہ آپ نے پہلے ان سے شروع کرا دیا، کیونکہ انہوں نے ہوپ اور امید کی بات کی ہے. تو میں بھی اسی بات کو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، مسائل جو ہیں وہ تو ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بات ہے. تمام ممالک کے مسائل ہوتے ہیں لیکن آپ ہر چیز کو الگ الگ جو ہے بھی دیکھتے ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ایز اے میڈیٹر ایران اور امریکہ کے درمیان، میں سمجھتا ہوں بڑا کمینڈیبل ایک رول ہے، جی جس سے بالکل. پاکستان کو بہت ریکگنیشن ہوئی ہے. اگر آپ ورلڈ وائڈ بھی جائیں، آپ کے تمام لوگوں کے دوست باہر بھی موجود ہیں، تو پہلی بات یہی کرتے ہیں سب کہ پاکستان ایک بڑا اچھا رول ادا کر رہا ہے، ایک پیس میکر کا رول ادا کر رہا ہے. ہمارے مسائل اپنی جگہ تمام موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندرونی مسائل ہیں، ہمارے معاشی اور معیشت کے مسائل ہیں، ان کو گریپل کرنا ان کے ساتھ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اس کو ہم ریکگنائز کریں کہ ہم نے یہ ایک اچھا کمینڈیبل کام کیا اور بڑی ایفرٹ کیا ہے، جس میں دنیا میں ہماری ریکگنیشن ہوئی ہے اور ایک ڈفرینٹ آپ کا امیج ابھرا ہے. سر ٹھیک ہے نا. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ عام طور پہ چیزوں کو جب اینالائز کرتے ہیں تو گڑمڑ کر دیتے ہیں. یہ 28 مئی کو میں نے ایک کتھا لکھا، وہ میں آپ کو پیش بھی کرتا ہوں. سر یوم تکبیر پہ: ظالم کی زد میں ہیں سب ناتواں، واہ. ظالم کی زد میں ہیں سب ناتواں، اس کا شکار ہیں سب ملک مسلماں. واہ. کرم ہے میرے ملک پر خدا کا، کرم ہے میرے ملک پر خدا کا، ڈھال ہماری ایٹم و ایما. تو میں نے تو صرف یوم تکبیر کے حوالے سے لکھا کیونکہ وہ لیکن ایک دوست ہمارے جو ایک سینئر آفیسر تھے اور ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اندرونی حالات کا بتائیے، اس کا کیا مسئلہ ہے. تو اس میں پہ نے بھی کہا لکھا ضرور، ہے. ایک وہ ڈفرینٹ مسئلہ ہے، ایک ڈفرینٹ مسئلہ ہے، دونوں کو ساتھ رکھ کے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، ایک اوور آل سینیریو میں دیکھیں گے، لیکن جو چیز اچھی ہے اس کو جیسے سی بی ایم ہوتے ہیں، جب تعلقات آپ کے ملکوں کے ساتھ کانفلکٹ میں ہوتے ہیں تو پہلے آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز سے چلتے ہیں تاکہ میجر کانفلکٹ کو بعد میں آپ حل کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پازیٹیو پہلو ایران امریکہ رول جو ہے کانفلکٹ میں یہ دیکھیں کہ جنگ بند ہو چکی ہے اور آپ کا جو ایک فریم ورک ہے وہ تیار ہے دونوں ممالک کے درمیان. ایشوز جو ہیں آخر میں ابھی کے سپریم لیڈر کب سائن کرے گا اور ٹرمپ کب سائن کرے گا، اس کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے. ان کے ابھی جب مڈ ٹرم ہونے ہیں تو وہ خالی ہاتھ جائیں گے تو سب پوچھیں گے آپ نے کہا تھا کہ 2-3 روز میں ہم انہیں ڈیسیمیٹ کر دیں گے، آپ تو خالی ہاتھ آ گئے. تو اس کے لیے کچھ وہ لینا چاہ رہے ہیں. یعنی تو اب ان وہ کو آخری پوائنٹ پہ آئے ہوئے وکٹری کا کب چاہیے اور وہ بھی اپنی مرضی کے سائز کے مطابق. جی. تو اب وہ آخری جو شوٹ ڈال رہے ہیں کہ آپ اپنا جو انرچ یورینیم ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیں. تو اسٹیٹ آف ہارمز کا بھی ایک ہے، تو اس کے اوپر ایران تو تیار نہیں ہے اس بات کو کہ ڈسٹرائے کریں، لیکن اس بات کی وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم نے نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے. اس میں اس کے اوپر ہی معاملہ طے ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک تو ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو 20% ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. 80% آپ کا کام اس پہ ہوا ہے. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ٹھیک ہے، اس میں مایوسی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور لڑائی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹاکس روکنے کی بات بھی ہو رہی ہے، دوبارہ سے لڑائی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جنگ بند ہے اور میجر کام اس پہ ہو چکا ہے. پاکستان نے ایک پورا رول پلے کیا، پوری دنیا پاکستان کے اس رول کو اکنالج کر رہی ہے. بریگیڈ صاحب، اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑ رہی ہے. وہ افغانستان سے نظر آ رہی ہے، کوئی یو اے ای سے آ رہی ہے، کوئی اسرائیل سے آ رہی ہے، کوئی انڈیا سے آ رہی ہے، اور بلوچستان کے اندر پریکٹیکلی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو بریگیڈ صاحب، ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ کار صاحب، بات یہ ہے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن ہمارا ملٹری کی پرفارمنس آپ نے بنیاد مرسوس میں ملاحظہ پائی پوری دنیا نے دیکھی، اور ہم نے اپنے آپ کو ایک پاور کے طور پہ اسرٹین کیا اس ریجن میں. اس کے بعد جو ہم دنیا کے پیس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو بھی ہماری پروگرس ہے
اور جس طرح ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا کے سامنے, کہ ٹرمپ ہو یا مارکو روبیو نے, بلکہ امریکہ انڈیا میں بھی ہوتے ہوئے جہاں وہ عموماً امریکن لیڈر اوائڈ کرتے ہیں, انہوں نے وہاں بھی پاکستان کی اس تمام کی سفارتکاری تھی, اس کو انہوں نے اکنالج کیا اور اکنالج کروایا. اب بات یہ ہے کہ اسی تمام چیزوں کے دو پہلو ہیں جو ہم نے دیکھنے ہیں, جو آپ نے سوال کیا. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کیا اس کا کوئی میٹیریل فائدہ اٹھاتے ہیں اس تمام کوششوں کو کرنے کا, کہ دنیا میں خدائی خدمتگار تو بہت کم ہوتے ہیں نا. ایجپٹ نے بھی کچھ کیا تھا تو اس نے کوئی فائدہ لیا, دنیا میں جس ملک نے جو کچھ کیا کوئی فائدہ لیا, کوئی خدائی خدمتگار نہیں. there is no free lunch in the world, it's a very common thing. چلے ہم اس کو اس چیز سے لنک کر لیتے ہیں, اس کا جو بھی لانگر ٹرم میں فائدہ ہوگا وہ بعد میں اس پہ غور کر لیں گے جب دنیا میں امن آ جاتا ہے, ایران امریکہ کی کوئی سب آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. وہ ہوگی نہیں, لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی. یہی جو ایویسو ٹیکنالوجی, ایویسو اسٹریٹجی ہے جو ٹرمپ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے, جس کا اس نے ایران کو پریشرائز رکھنا ہے, اور جس طرح اس نے ابھی, اگر آپ نے کل آپ کی نظر سے گزرا ہو تو ایکسن موبل کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے نا, اس کا انٹرویو چھپا تھا ایک جگہ. اس نے کہا تھا ایکسن موبل دنیا کی سب سے بڑی پیٹرول کیمیکل کی اور پیٹرول کمپنی ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس 2.5 ہفتے کا ریزرو رہ گیا ہے, اور 2.5 ہفتے کے بعد اگر اسٹریٹ آف ہارمز نہ کھلی تو دنیا میں پیٹرول قیمتیں $160-150 پہ چلی جائیں گی. یہ یاد رکھیے گا. تو یہ چیزیں آگے چلیں گی. اب اس میں صرف جو بھی یہ معاہدہ نہیں ہو رہا, اس میں ایران کی ریزسٹنس نہیں ہے. ایران بہت ساری چیزوں پہ بات کرنے کو تیار ہے. آپ نے ایک فریم ورک سیٹ کرنا ہے, اور جو فریم ورک کے اندر انیشیل انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس میں اس کے 2 سے 3 فیزز ڈیوائز ہوئے. پہلی فیز کے اندر اس وقت امریکن نے یہ ایگری کیا تھا کہ جی ہم بھی اپنا بلاکیڈ اٹھا لیں گے, ایران بھی اپنا اٹھا لے. اور اس کے بعد اس فیز کے بعد ایران said کہ we will need 30 to 60 days to ascertain the behavior of Israel and America because there is a no trust. اس میں ٹرسٹ کا بہت بڑا فقدان ہے, لیکن امریکہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوا. اگر بات یہاں پہ سوال ایک بہت بڑا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایران گیو ان کرے تو کیا کرے. ایران کھڑا لیٹ کے لمبا لیٹ کے کہہ دے کہ جی آؤ جی جو کچھ کرنا ہے میرے نال کر لو, میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں, پھر دنیا سیٹسفائی ہوگی. دس کین ناٹ ہیپن نا. ایران کہتا ہے کہ یہ تباہ ہو جائیں گے, دس کین ناٹ ہیپن. اٹ ہیز ٹو گیو اینڈ ٹیک. دنیا میں آپ ایک بہت بڑا اخبار ہے المانیٹر, اس کو اٹھا کے پڑھیں. اس کے اندر ایک آرٹیکل آیا ابھی پرسوں ہی, وہ آرٹیکل چھپا ہے, اور اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ وہ وین آسپٹ ہے. وین آسپٹ ایک بہت بڑے تھنکر ہے امریکہ کے, اور ٹرمپ کے بھی بڑے قریب رہے. انہوں نے ٹرمپ کو مشورہ دیا اس مانیٹر آرٹیکل میں. انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ اپنی فیس سیونگ لے اور اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لے اور نکل جائے اس چیز سے. امریکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن ٹرمپ ناٹ ڈو دیٹ. امریکہ میں جی بڑا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے حساب سے آپ نے بات کی, تو اس وقت جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کا پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے. آپ یہ جو افغانستان اور رشیا کا, یعنی پرسوں افغانستان کے جو ایف ایس پی کے جو رشیا کا جو ایف ایس پی کا انٹیلیجنس کا جو ہیڈ ہے, اس نے وہ آزاد ریاستوں کی ایک فارن منسٹر کانفرنس تھی ازبکستان, وہاں اس نے کہا کہ ہم افغانستان کے اندر ویسٹرن طاقتیں جو ہے طالبان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں. برطانیہ وہاں پہ MI6 وہاں پہ پیسے دے رہا ہے اینٹی طالبان فورسز کو, القاعدہ اور ان کو داعش کو. تو ہم اب وہاں پہ طالبان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, ہمارا ان کے ساتھ ڈیفینس ایکٹ ہوگا. سو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی بیکاز وی آر فائٹنگ اے وار. جو کچھ کوئٹہ میں ہوا ہے نا اس کو ذہن میں ضرور رکھا کریں. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. 60 لوگ شہید ہوئے ہیں, 419 سے قریب اسپتال میں داخل ہیں. اٹس ناٹ, یہ کوئی نہیں ایسے نہیں ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ وہ عام آدمی سفر کر رہا ہے, اس کی سفرنگ کب کم ہو بیکاز آف دس ورلڈ پیس ایفرٹ. یہ نہیں کہ ایوری تھنگ از پاکستان میں ہر چیز ہنکی ڈوری. بالکل ٹھیک ہے برگیڈ صاحب, لیکن پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ہے, اور پاکستان یقینی طور پہ یہ کیپیسٹی رکھتا ہے. وقتی طور پہ تو ظاہر ہے یہ گروپس جو ہیں یہ اپنا کام دکھا رہے ہیں, لیکن پاکستان پوری کیپیسٹی رکھتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. قادر خان مندوخیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا جی, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. مندوخیل صاحب, آپ کو میں زحمت دوں گا اور ہم تھوڑا سا میرا خیال ہے ایران جنگ سے شفٹ ہوتے ہیں الیکشن کے اوپر.
آج بلاول صاحب نے بھی بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور بڑی دھواں تقریر کی ہے جی بی میں. جی بی اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے سر مندوخیل صاحب؟ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو گلگت بلتستان میں 3 نسلوں سے وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو، بی بی شہید ہو، اور اب موجودہ حکومت ہو یا موجودہ ہماری قیادت ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جس طرح وفاقی حکومت یا مسلم لیگ نون پنجاب حکومت جس طرح وہ این او سی اور گرفتاریاں اور لوگوں کو چھوڑنا مت اور یہ ساری چیزیں، میں آپ کو تھوڑا سا کہوں گا، آپ کے نظر سے وہ ویڈیو گزر گئی کہ نہیں کہ ان کے سابق وزیر اعلیٰ افضل الرحمان صاحب ہے جو بھی نام ہے، ایک چھوٹے سے گھر کے اندر وہ کارنر میٹنگ کر رہے ہیں. جیسے وہ تقریر سٹارٹ کر رہے ہیں تو کراؤڈ میں سے کسی نے آواز دی، کراؤڈ بھی 200-300 سے اوپر زیادہ نہیں تھا، 200-300 بھی زیادہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کسی نے نعرہ لگایا، بولے مریم کے پاپا چور ہے. تو آگے یہ عقلمند آدمی کے ہاتھ میں مائک ہے کہ تیرے باپ چور ہے، تو وہ بڑی وائرل ہوئی ہے. تو یہ ہر جلسے میں ان کے یہی نعرے ان کو سننے کو مل رہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ پنجاب پولیس کو 5000 یا 6000 نفری وہاں بھیج رہے، جس کے سی سی ڈی کے بارے میں الجزیرہ ٹی وی نے، ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ موجود ہے کہ انہوں نے 2200 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا. اور ابھی پچھلے میں نے بلوچستان سے بگٹی قبائل کے 3 سکے بھائیوں کو دھوکے سے بلا کے اور پنجاب میں قتل کیے. اور یقین کریں گے بحیثیت قانون کے طالب علم میں آپ بتا رہا ہوں، سارے ایف آئی آر کا متن ایک ہی ہے کہ ہم ملزم کو لے جا رہے تھے فلاں کی نشاندہی کے لیے، راستے میں ملزمان کے ساتھیوں نے فائرنگ کیے. بدبختی سے، کمبختی سے، خوش قسمتی سے، جو بھی کہو، پنجاب پولیس بچ جاتی ہے اور وہ بیچارہ مارا جاتا ہے. اب ایسے قاتل پولیس کو جب آپ گلگت بلتستان بھیج رہے ہو تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ مریم کے دل میں کچھ ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں سندھ گورنمنٹ تو نہیں اپنے کو ٹروپس بھیج رہی وہاں پہ؟ بلاول صاحب بھی گئے تھے، سیکیورٹی وغیرہ سندھ گورنمنٹ بھی بھیج رہی ہے کوئی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب پولیس یا سی سی ٹی جو قاتل پولیس کے نام سے مشہور ہے، ایک بھی سیاسی کارکن کا شہادت یا زخم آئے تو ایف آئی آر ڈائریکٹ مریم نواز کے خلاف کاٹا جائے. یہ میں آج سے مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے چینل پہ اور باقی چینل پہ. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، یہ جو منظر بیان کر رہے ہیں قادر خان مندوخیل، آج بلاول صاحب نے بھی کہا کہ آپ اپنے ووٹرز کو کہا، سپورٹرز کو کہا کہ آپ فارم 45 کا آپ بندوبست کریں، 47 کا میں خود کر لوں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، 3 نسلوں سے وہاں کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ کے لوگ وہاں بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو تو ویسے ادھر ہی ہونا چاہیے تھا کمپین کرتے ہوئے. کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ میں کہہ رہا ہوں، میں تو ویسے نارملی کسی کمپین میں جاتا نہیں ہوں، ٹھیک، لیکن جو بھی جی بی یا کشمیر میں مختلف جو تحریکیں ہوتی ہیں یا کمپینز ہوتی ہیں، اس میں ساری پارٹیز اپنے لوگوں کو بھیجتی ہیں، وہ کمپین کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، اور ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں برتر ہوں، میں بڑا مقبول ہوں. دیکھیں ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ جی 3 پشتوں سے وہاں پہ ان کی پارٹی موجود ہے، تو موجود ہے، لیکن 3 پشتوں میں جو زوال آیا ہے نا کہ آہستہ آہستہ لوگ بدلتے گئے، کوئی پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ میں چلے گئے، پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو پیپلز پارٹی کا وہ زور نہیں رہا. اب جو کہنے میں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ کہیں کہ یہ ہماری 90% میجورٹی ہے، لیکن ووٹ بہت سپلٹ ہو گیا ہوا ہے، اور چند علاقے ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا علاقہ ہے اور وہاں پہ مسلک کیا ہے. تو وہاں مسلک اور نسل اور قبیلے کی بنیاد پر بھی بہت ووٹ پڑتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بات دوست ہمارے کر رہے تھے کہ پولیس وہاں گئی ہے، یہ جو بھی گئی ہے، دیکھیں یہاں پہ مختلف فیڈرل گورنمنٹ پولیس بھیجتی ہے، پنجاب کی بھی بھیجتی ہے، کے پی کی بھی بھیجتی ہے، کے پی کے لیکن جانی چاہیے. ویسے پنجاب سے میسج کیا جائے گا اگر پنجاب سے جب اسلام آباد پہ پی ٹی اے والے چڑھائی کرتے ہیں سر، تو پچھلے 2-3 سال میں سندھ سے لے کر پنجاب اور ایف سی کے لوگ سب آتے ہیں وہاں پہ، تو اس میں تفریق کی بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اسلام آباد میں جب بھی چڑھائی کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے لانگ مارچ فلاں فلاں فلاں، تو پورے پاکستان سے فورسز بلانی پڑی، پولیس، رینجرز،
ایف سی سب گئے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. عارف چوہی صاحب بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے. عارف چوہی صاحب، آپ یہ ساری الیکشن کی صورتحال، کمپین اور چیف الیکشن کمشنر کا رول، لا اینڈ آرڈر اور گورننس، یہ ساری چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ چیف الیکشن کمشنر کا رول اور وفاقی حکومت کا رول بالکل وہی ہے جو اس وقت ہونا چاہیے جب انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کروائے تھے. جہاں تک قادر خان مندوخیل صاحب کی بات ہے، اگر اس کی تردید کرنی ہے تو پھر انہیں چاہیے مسلم لیگ نون والوں کو اور وفاقی حکومت والوں کو کہ بھئی الیکشن ہونے دیں. کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں؟ کیوں پی ٹی آئی کو روک رہے ہیں؟ کیوں دوسرے لوگوں کو روک رہے ہیں؟ اور کیوں نشان چھین رہے ہیں سیدھا؟ اور کیوں پولیس، آپ دیکھ پولیس بھیجتی ہے حکومت، جب وفاقی حکومت کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو رینجرز بھیجے جاتے ہیں. پولیس جو ہے نا، صوبوں کی پولیس دوسرے صوبوں میں بھیجنا یہ کبھی بھی اچھا شگون نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پنجاب پولیس جا کے گلگت بلتستان میں لوگوں پر تشدد کرے گی تو اس سے جو نفرت ہوگی وہ بین الصوبائی نفرت ہوگی. لوگ پنجاب کے خلاف ہوں گے کہ یہ ہمارے اوپر پنجاب چڑھائی کر رہا ہے. پی ٹی آئی کے جلسوں کو روکنا وہ اور بات تھی. نہیں تو پنجاب پولیس جا کے کوئی اچھا کام بھی کر سکتی ہے تو اچھا میسج آئے گا. اچھا وہ یہی کر سکتی ہے کہ جا کے وہ بچے اٹھا لے اور اس کے اوپر مورے لگا دے. اس سے بہتر تو کام وہ کر نہیں سکتی، اور اس کے لیے انہیں پوری مہارت ہے. اور ایک میں آپ شیئر کروں بڑی واضح طور پر بات، پرسیپشن ہوتی ہے اور چیز، اور ریئلٹی اور ہوتی ہے. پاکستان کا پرسیپشن ماشاءاللہ ہم سب کا مسئلہ ہے کہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور بہت اچھا ہے، لیکن جو اندر ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نا، اس پرسیپشن کی آڑ میں ہمارے گلے نہ دبائے جائیں، ہماری سانس نہ روکی جائے، اور ہمارا لوگوں کا حق جو ہے تو ووٹ ڈالنے کا حق، انڈیپینڈنٹ رائے دینے کا حق، وہ ان سے نہ چھینا جائے. اور یہ چھیننا کسی صورت میں بھی لوگوں کو محب وطن نہیں رہنے دیتا. اور جو نفرتیں بڑھ رہی ہے، جہاں جہاں بھی یہ صورتحال فوج کشی ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے، جہاں جہاں الیکشن کو دیکھ کیا جا رہا ہے، یہ وہ چیز چلتی جا رہی ہے جس کا پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گلی نہ جانے، بات تو سارا جانے ہے. میں اپنے دوستوں کی نہیں بات کرتا، ان کے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشنز ہے، انہیں ہر چیز اچھی نظر آ رہی ہے اور آنی چاہیے. لیکن ہمارے جیسے وہ یعنی پسماندہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں چیزیں کہ آپ بولنے کی آزادی نہیں ہے، ووٹ ڈالنے کی آزادی نہیں ہے، ووٹ ڈالیں گے کسی اور کو، نکلے گا کسی اور طرف، اور نتائج آ جائیں گے. اس سے کسی ملک کا امیج بہتر نہیں بنتا. پرسیپشن بھلا آپ دنیا میں بنے ہو مسلح اور آپ نے لوگوں کے صلح کروانے کا آپ کا کردار ہو، آپ اپنے ملک کو اگر اس انداز میں... بالکل ٹھیک ہے عارف چوہی صاحب، آپ نے بالکل ہی رول آف لا کی بات کی، ڈیموکریسی کی جو بیسکس ہیں اس کی بات کی. نوید علائی صاحب، آپ کا تو ماشاءاللہ یہ بڑا فیورٹ سبجیکٹ ہو سکتا ہے، لکھنے پڑھنے والے آپ شخص ہیں، مختلف نظام کو آپ نے بڑا اسٹڈی کیا ہوگا. جمہوریت کی تو اصل روح ہے، وہ تو ایسے ہی ہے کہ جو ووٹ ہے، ووٹ کو عزت، خیر نون لیگ کا ترانہ بھی ہے ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت دے کے ہی آپ جمہوریت کو سٹرانگ کر سکتے ہیں نا جی. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اگر آپ اس کی طرف بات کر رہے ہیں کہ جی بی میں جو پولیس کی جانب پہ، تو میرا خیال ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہاں پہ ہے اور ایک جسٹس صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو کیا انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں پولیس یا رینجرز بھجوائی جائے؟ کوئی لا اینڈ آرڈر کا وہاں پہ ایشو بن رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے چیف منسٹر تھے اور اب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تمام جو صورتحال ایسی ہونی چاہیے کہ ایسا محسوس ہو، ایسا لگے تمام لوگوں کو کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی اور دباؤ یا دھاندلی کا کوئی ایشو نہ بنے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ کریڈیبلٹی ہونی چاہیے الیکشنز کی. لا اینڈ آرڈر ایک اہم ایشو ہے اور ایک پروونشل ایشو ہے، اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کی گورنمنٹ، اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے کیئر ٹیکر، وہ کیا چاہ رہی ہے، کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ انشور کریں یہاں پہ. کیونکہ کئی قسم کی آپ نے دیکھا کہ جب ایران وار ہوئی ہے تو وہاں پہ ایک سیکٹیرین سا بیکڈ ایشو بھی اٹھا.
تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حفاظتی طور پہ بٹھا دیا جائے سائٹ پہ، اگر ضرورت پڑے تو استعمال کر لیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ تو جی پی کی اپنی جو پولیس اور باقی ہیں ان کو فرنٹ پہ رکھ کے استعمال کرنا چاہیے جہاں بھی لیگلی ان کی ضرورت پڑے. اٹ ول گیو اے کریڈیبلٹی ٹو دا ہول پروسیس آف الیکشنز. بالکل ٹھیک ہے. نویل صاحب نے وہاں پہ پولیس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات کی. بریگیڈ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ نتیجہ کیا ہوگا کشمیر کے اندر اور جی بی کے اندر؟ نتیجہ وہ عارف چودھری صاحب نے بتایا کس طرح آئے گا. اچھا. اور دوسرا آپ نے کہا کہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایز فار ایز آئی نو انہوں نے بھی کیا وہاں. اور دوسری قانونی طور پہ آپ کسی صوبے کی پولیس والی بھیج سکتے ہیں الیکشن کے مینیفیسٹو. الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے آپ کو انٹیریئر منسٹری سے کو بتانا پڑتا ہے، اور انٹیریئر منسٹری جو رینجرز کو یا وہاں پہ جو اسکاؤٹس ہیں یا وہ جو ان کی ڈیوٹی لگاتی ہے. دیر از نو ریشنل کہ آپ کسی پولیس کی کسی پروونس کی پولیس اٹھائے اور وہاں بھیج دیں. وہ دیٹ ڈزنٹ فال انٹو دی ریلم آف لا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. اب الیکشن اگر اکارڈنگ ٹو دی اسپرٹ آف الیکشن ہو جائیں، اور وہاں پہ جو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز پولیٹیکل نہیں ہوتی. اپنا وہاں پہ جو بھی پارٹیز ہیں، پی پی ایم ایل این ہے یا پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے یا ان کی اپنی پارٹی ہے، اٹس اے ویری ویری سینسیٹیو ایریا. آپ اس کی فالٹ لائنز کو اسٹڈی کریں، آپ اس کی سینسیٹیوٹی کو اسٹڈی کریں، آپ اس کے اپوزٹ انڈینس کی ایفرٹس کو اسٹڈی کریں، انڈینس کے پروپیگنڈے کو اسٹڈی کریں، ادھر جو فالٹ لائن بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو اسٹڈی کریں. بریگیڈ صاحب یہ بھی سارا کچھ ایسی اسٹڈی کرنا ہے جڑے اتنے بیٹھے نے انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا سر. انہوں نے اسٹڈی کرنا ہے نا. تو ہر چیز کو آپ فورس نہیں کر سکتے. فورس پاور، طاقت اور فورس مسئلے کا حل نہیں ہے مختار صاحب. عقل مندی اور ہوش مندی مسئلے کا حل ہے. کسی چیز کی سینسیٹیوٹی کو ریئلائز کرنا مسئلے کا حل ہے. ہر چیز کو جگردوز کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک چیز اگر نیچرل فلو میں جا رہی ہے تو اس کو نیچرل فلو میں جانے دیں. جو کچھ ہوگا جو ہوگا. اور اپنی حساب ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو اجازت ہے کوئی جا کے اپنی ریلیونس ثابت کرے، اپنی کنیکٹیوٹی ثابت کرے، اور لوگ اگر ان کو ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کے ایک الیکشن کے طور پہ ان کو الیکٹ ہونے دیں. گورنمنٹ چلتی رہے گی. انہوں نے جو گلگت بلتستان کے اندر جتنی بھی ایفرٹ ہوئی تھی نا 1947 میں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر بلتستان کے لوگوں نے خود حصہ لیا تھا. مندوخیل صاحب، ان کو اس جگہ کی امپورٹنس کا احساس ہے. مندوخیل صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ابھی 28ویں ترمیم پہ بارگیننگ چل رہی ہے جس میں دونوں بڑی پارٹیز جو اقتدار میں ہیں، موجودہ رجیم جو ہے، کوئی کشمیر مانگ رہا ہے، کوئی جی بی مانگ رہا ہے، اور پھر بارگیننگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں 28ویں ترمیم کا ساتھ ان الیکشنز کا بھی کوئی تعلق ہے، اور 28ویں ترمیم کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو 27ویں ترمیم آئی ہے، حکومت چھپ کے لانا چاہ رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کر کے ہم سب کو بتا دیے کہ کیا کیا مانگ رہے پوائنٹ، اور ان سارے پوائنٹ کے علاوہ ہم نے سارے ریجیکٹ کر دیے. 2 پوائنٹ جو آئینی عدالت اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ترامیم تھے وہ ہم نے قبول کیے، باقی پھر حکومت کو واپس لینا پڑا. دوسری بات یہ کہ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کر لیں؟ آپ ٹویٹ کب آ رہا ہے قادر خان مندوخیل صاحب؟ آپ ٹویٹ کب آ رہا ہے؟ میرے سب جواب تو سنیں پورا ٹویٹ مجھے کیا پتا، آپ زیادہ باخبر آدمی، آپ بھی بتا دو. سوال یہ کہ اب 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کے لیے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے یا کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی، کیا اس کی قیمت جی بی اور کشمیر کی حکومت ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے یہ تو ہمارے ایک ضلع کی حکومت کے برابر اس کے اختیارات نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ 18ویں ترمیم میں ہم بارگیننگ کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہمارا ہی بیٹھا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون جو نا وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے. جی بی کے صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں نے کہا 3 نسلوں سے ہماری وہاں پہ ایک طاقت ہے، ایک اسٹرینتھ ہے.
اور اگر یہ نہیں ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے بہت احترام یہ کہتا ہوں کہ پھر کیوں مذہب لیگ نون کے جلسوں میں مریم کے بابا چور کے نعرے لگ رہے ہیں؟ وہ تو ان کے کارکن ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے بلاول صاحب نے شگر وہ میں تو پی ٹی آئی والے آپ کو پتہ ہے لگا ہی دیتے ہیں اس طرح کے نعرے. جی وہ تو پی ٹی آئی والے آپ کو پتہ ہے وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ وہ سابق پی ٹی آئی والے پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اپنے لوگ کدھر ہیں؟ یعنی اب یہ کرنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آئندہ کسی نے مسلم لیگ نون کے جلسے میں نعرہ لگا لیا مریم کے پاپا چور ہے تو ہم اس کو کوٹ کے ماریں گے. یہ ان کا سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا تو کوئی کارکن بھی نہیں کہتا ہے، کوئی جوشیلا کارکن بھی نہیں کہتا. سوال یہ نہیں، اگر کوئی گالی دے گا اس طرح تو اس کا جواب پنجاب پولیس کے ذریعے، کیوں فارم 47 کے ذریعے، آزادی رائے ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کلوز کر دیں جی، پروگرام کا بالکل ہی وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ ذرا اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تو پورے ملک میں حکومت تھی، آہستہ آہستہ کم ہو کے صوبہ سندھ تک ہو گئی. بھٹو صاحب کی بہت مقبولیت تھی، ان کو پورے قوم کے لیڈر تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کرٹیل ہو کے سندھ تک آ گئے. تو اس طرح ہی میں گزارش کر رہا ہوں پنجاب میں بھی ان کی حکومت، اس طرح جی بی میں کشمیر میں بھی ان کی کم ہوئی مقبولیت. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پارٹی ختم ہوگی، لیکن مقبولیت میں کمی ہو گئی. نہیں، آپ ساتھ یہ بھی کہنا کہ ان کی کم ہوئی اور آپ کی بڑھ گئی، یہ بھی تو کہنا. نہیں، سب کی کم ہو گئی. ساری پولیٹیکل پارٹیز، آل پولیٹیکل پارٹیز جو ہے سر ان کی مقبولیت کم ہو چکی ہے، اور جو پارٹیوں کے خلاف سازش ہو رہی تھی پچھلے 25-30 سال سے وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہی ہے. نہیں، فیڈرل پارٹیز سازش کون کیا جائے سازش تو وہ کٹ ڈاؤن. ڈاکٹر صاحب سازش کون کر رہا ہے؟ سازش تو سیاستدان خود ہی کر رہے ہیں. میں کون کر رہے ہیں؟ سیاستدان جو اپنی سپیس سرنڈر کر رہے ہیں تو وہ سپیس واپس تھوڑی ملے گی. یہ ہے کہ ہر پارٹی جو ہوتی ہے نا اس کی ایک نیچرل لائف ہوتی ہے، 70-80 سال 60 سال، تو آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی ہیں. تو تمام پارٹی زوال کا شکار ہے. کی حکومت پنجاب کی وہ بھی سی سی ڈی کے ذریعے کنٹرول کر رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ساری پارٹی زوال کا نوید شکار علی صاحب، سی سی ڈی ہو یا پی 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 ہو، یہ سارے زوال کا شکار ہیں. نوید علی اور صاحب کوئی بھی کسی پارٹی کو مقبولیت نہیں ملی بلکہ کٹ ٹو سائز ہوئی ہیں. لیکن جس کو مقبولیت صاحب نے کہی تھی، ڈاکٹر صاحب جس کو مقبولیت ملتی ہے اس کو قبولیت نہیں ملتی، کیا کریں؟ ڈاکٹر نوید علی صاحب. سر اسی لیے نہیں ملتی نا کیونکہ وہ جو جتنے مقبول لیڈر ہوتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ فارغ کرنا ہوتا ہے. ابھی بریڈ صاحب نے فارغ ہو گیا نا، آپ کا مقبول لیڈر جو ہے نا وہ تو مائنس ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب. سر وہ تو میں گزارش کر رہا ہوں نوید علی صاحب. سر ہو چکے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی کی بیٹی کے ہوتے بھی مائنس ہو گئے. نوید صاحب میں یہ تو کہہ رہا ہوں سارے مائنس ہو گئے ہیں. نوید علی صرف نون کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی بھی کر رہا ہوں. نوید علی صاحب تمام پارٹیز کٹ ٹو سائز ہو گئی ہیں. اور ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، بریڈر صاحب نے جو بات کہی کہ الیکشن جو ہوں گے سب کو معلوم ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ بریڈر صاحب سے زیادہ کون اس بات کا گواہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ریفرینڈم سے لے کر الیکشن سب کروائے ہیں. بریڈر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا تجربہ ہے. بریڈر صاحب گال اگر تاڑے تے آ گئی ہے تو پھر بس. نوید علی صاحب ذرا کلوزنگ ریمارکس سر. کہوں گا کہ دونوں بڑے لیڈرز موجود ہیں دونوں پارٹیز کے، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. تو میری صرف رائے یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں زوال پذیر ہیں تو ان کو بجائے باہر کی سازش دیکھنے کی اپنے جو کردار ہے یا اپنے جو کام ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں وہ اپنی پاپولیرٹی لوز کر رہے ہیں. اگر وہ عوام کے ساتھ جڑے ہوں اور ان کے جو ہیں مسائل ہیں ان کو اولیت دیں تو میرا خیال ہے کہ زوال پذیر چاہے وہ 100 سال بعد بھی نہ ہوں گے. تو یہ ایک ایشو ہے. باقی جو تمام سازشیں اور یہ وہ تمام تو چلتی رہتی ہیں، وہ تمام نظام کا حصہ ہوتی ہیں. جی ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ they should set their house in order. بالکل صحیح ہے، ہاؤس ان آرڈر کی ضرورت ہے. پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو بہرحال سٹرانگ کرنا ہوگا، رول آف لا لانا ہوگا، اور پاکستان کے جو موجودہ سسٹم ہے اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کیا جائے. بہت شکریہ جی آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے. کل دوبارہ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں.